الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان دین، اس وقت آدھے گھنٹے میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کی جو آمد ہے اس کے سلسلے میں، اور آج چونکہ ہمارا گشت کا دن بھی ہے تو اس مناسبت سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایک انسان کو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اور موت کے بعد کی زندگی میں جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل نعمت اسلام ہے، ایمان ہے۔ اسلام اور ایمان ہی کی بدولت دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ ایمان ہی کی وجہ سے حبشہ کا رہنے والا وہ کالا کلوٹا انسان جس کو بلال کہتے ہیں وہ مؤذن رسول بن جاتے ہیں۔ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں، اور ایمان ہی کے نہ ہونے کی وجہ سے مکہ کا مالدار ترین آدمی ابو جہل کے نام سے بدنام ہوتا ہے۔ تو ایمان ہے تو کامیابی ہے، اسلام ہے تو کامیابی ہے، اور ایمان اور اسلام نہیں ہے تو ناکامی، خسارہ، خسران اور نقصان ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، ہمارے اور آپ کے دل کی یہ بات ہے۔ ہم نے اور آپ نے یہ عقیدہ اپنے دل میں بٹھا رکھا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے، درخت کا ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا ہے، گھاس کا ایک تنکا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں، جنگلات، دنیا کی بڑی سے بڑی مخلوق بھی ہو، اللہ کے حکم کے بغیر اس میں حرکت نہیں ہوتی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے اشارے سے ہوتا ہے، اللہ کے آرڈر اور اللہ کے فرمان سے ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی سچائی ہے اور حقیقت ہے۔ اسی اللہ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ وہی اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ اگر کوئی دین ہے، کوئی طریقہ اور کوئی راستہ ہے تو وہ اسلام ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے پر چل کر آؤ گے، کسی اور راستے سے آؤ گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تمہارا وہ راستہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم نعمت اسلام کی عطا فرمائی ہے، اور باقی جتنی نعمتیں ہیں ان سب کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹے بچے کو اگر ماں کا دودھ پینا ہے اس کو رونا پڑتا ہے، کھانا کھانا ہے
آدمی کو دن بھر کوشش کرنی پڑتی ہے تو جا کر اس کے گھر میں روٹی بنتی ہے. گاڑی چاہیے اس کو محنت کرنا ہے, مکان چاہیے اس کو محنت کرنا ہے. دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں محنت کے بعد ملتی ہے, مشقت کے بعد ملتی ہے. لیکن ایک جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے, بغیر محنت کے, بغیر مشقت کے اللہ نے عطا فرما دی, جس میں دنیا کی کامیابی بھی مضمر ہے اور جس میں آخرت کی کامیابی بھی مضمر ہے. جو دین فطرت ہے, جو دین طبیعت ہے, ایک سچا انسان, سلیم الطبع انسان جو ہوتا ہے, اس کا جی اور اس کا دل جو چاہتا ہے بس وہی اسلام ہے, اسی کا نام اسلام ہے. اسلام کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ کسی کی طبیعت بالکل صحیح سالم ہو, سلیم الطبع ہو, ذہن اس کا بہت درست ہو, اس کے دل اور دماغ میں جو بات آتی ہے اسی کو اسلام جو ہے وہ عبادت کے نام سے اسی کو عبادت کہتا ہے. چنانچہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں اگر کسی نے کسی کو پر احسان کیا ہے, کسی نے کسی کو کچھ مال دے دیا ہے تو وہ اس کے احسان میں اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا, اسلام انسان بنایا, انسان بنا کر مسلمان بنایا. اب جی میں یہ آیا کہ ہم جو ہمارے محسن ہے اس کی تعظیم کریں, اس کی تکریم کریں. تو کیسے تعظیم کریں, کیسے تکریم کریں؟ تو اللہ نے اس کا طریقہ بتایا کہ آپ کے دل میں آپ کے محسن کے لیے اس کی تعظیم کرنے کا داعیہ پیدا ہوا ہے, ارادہ پیدا ہوا ہے. تو تم ایک کام کرو, تم جو ہے اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہو, اس کی تکریم کرنا چاہتے ہو, تو ہم تمہیں اکرام کا طریقہ بتاتے ہیں. اللہ کا اکرام کرنا ہے تو کہا اللہ کے سامنے دو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ, یہ تمہارا نماز میں قیام ہو جائے گا, یہ اللہ کی تعظیم ہو جائے گی. اور مزید اکرام کرنا ہے تو کہا تھوڑا سا جھک کر رکوع کر لو, یہ تمہارا نماز کا رکوع ہو جائے گا, یہ اور تعظیم ہو جائے گی. اور زیادہ عاجزی اور انکساری اور اللہ کے سامنے اور زیادہ جھکنا ہے تو ایک کام کرو, تمہاری پیشانی مصلے پر رکھ دو, زمین پر رکھ دو, یہ اللہ کے سامنے سجدہ ہو جائے گا. یہی قیام, رکوع اور سجود کا نام جو ہے نماز ہے. گویا نماز میں اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے تکریم اور تعظیم کرواتے ہیں. معلوم ہوا کہ ایک سلیم الطبع انسان کے دل میں اپنے محسن کے لیے اکرام کا داعیہ پیدا ہوا تو اسی داعیے کو نماز کی شکل دے دی اور نماز کو جو ہے ثواب کا کام بنا دیا, اس کو باعث اجر و ثواب بنا دیا. ایک انسان کو مال ملتا ہے, اس کے دل میں آتا ہے کہ مجھے مال ملا, میں کسی دوسرے کو بھی اس میں سے تھوڑا سا دے دوں. اس کے دل میں آیا, سلیم الطبع ہے, اس کی سوچ اچھی ہے, اس کا ذہن اچھا ہے, تو اس کے دل میں یہ بات آئی. آپ خالی اس ذہن ہو جائیے اور ویسے ہی سوچئے کہ کسی کے پاس اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں ہے, وہ ایسے ہی عام آدمی ہے لیکن مال اس کو اللہ نے بہت دیا ہے. راستہ چلتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بیچارہ غریب آدمی ہے, اس کے دل میں بات آئی, اس نے جیب سے نکال کر کچھ مال دے دیا. سلیم الطبع کے دل میں یہ بات آئی کہ کسی کو مالی مدد کرنا چاہیے. اسلام نے اسی کو زکوٰۃ کا نام دے کر کہا زکوٰۃ ایک عبادت ہے, تم زکوٰۃ ادا کرو, غریبوں کو دو, اس پر تمہیں اجر و ثواب دیا جائے گا. معلوم ہوا دل میں جو اچھی بات آتی ہے اسلام اس کو عبادت بنا دیتا ہے. قدیم زمانے میں پہلے سے جو مقدس مقامات ہوا کرتے ہیں ان کے یہاں پرانے زمانے میں, زمانہ جاہلیت میں جو مقدس مقامات ہوا کرتے تھے لوگ وہاں جاتے تھے, ان کے بت وہاں رکھے ہوئے رہتے تھے, وہاں جا کر وہ اس کی عبادت کرتے تھے. تو اسلام نے کہا یہ بت یہ وغیرہ ان سب کی عبادت نہیں کرنا ہے, وہاں جو ہے سفر کر کے نہیں جانا ہے. اللہ کا گھر ہے جو بالکل زمین کے وسط میں ہے, زمین کے درمیان میں ہے, بالکل زمین کے مڈل میں اللہ کا گھر ہے جس کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے. اگر آپ کو کسی جگہ کا سفر کرنا ہو تو کعبۃ اللہ کا سفر کرو. اسی کعبۃ اللہ کے سفر کا نام حج رکھ دیا جو کہ اسلام کا ایک ستون ہے, اسلام کا ایک رکن ہے. پہلے بھی ایسا ہوتا تھا, کوئی تبدیلی اور چینجنگ نہیں کی, لیکن پہلے ہوتا یہ تھا کہ دوسری جگہوں پر لوگ جاتے تھے اور وہاں جا کر عبادت کرتے تھے. اسلام آیا تو کہا ان سب جگہوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا ثلاثه مساجد, کہ تم
3 مسجدوں کے علاوہ باقی اور مسجدوں کی طرف سفر نہ کرو۔ کس اعتبار سے؟ عبادت کی غرض سے سفر نہ کرو، ان مسجدوں میں نماز پڑھ، ان مسجدوں کو دیکھنے کے لیے، یا یہ کہ وہاں کی اصلاح کے لوگوں کی اصلاح کے لیے جانا ممنوع نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں چونکہ لوگوں میں عام رواج تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا، تو حضور نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور کسی دوسری مسجد میں تم نہ جاؤ۔ تم بیت اللہ شریف جا سکتے ہو، مسجد نبوی میں جا سکتے ہو، اور جو ہے اور فلسطین میں جو ہے مسجد اقصی میں تم جا سکتے ہو، ان 3 مسجدوں کے علاوہ باقی جگہ پر نہ جاؤ۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے کہا تھا کہ اس زمانے میں لوگ ادھر ادھر سفر کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا ان 3 مسجدوں کے سفر کرو، باقی اور سفر نہ کرو، یعنی مخصوص نماز پڑھنے کے لیے کسی اور مسجد کا سفر نہ کرو۔ یہ مراد نہیں ہے کہ کہیں جو ہے کسی جگہ پر وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے یا تجارت کے سفر کے طور پر جانا، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ جیسے بیت اللہ شریف میں باقاعدہ نماز پڑھنے کی نیت سے، اور مسجد نبوی میں باقاعدہ نماز پڑھنے کی نیت سے، اور اسی طرح سے مسجد اقصی میں باقاعدہ نماز پڑھنے کی نیت سے جایا جاتا ہے، اس طرح کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین کوئی عقل سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ اسلام کا کوئی حکم لے لیا جائے، کوئی بھی عمل لے لیا جائے، اس میں کوئی نہ کوئی عقلی طور پر اس کا ریزن ہوگا، اس کا ریزن ہمیں مل جائے گا۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی ریزن نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں، فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اور ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ۔ فجر سے پہلے 2 رکعت ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فجر سے پہلے 4 رکعت کیوں نہیں، اور ظہر سے پہلے 2 رکعت کیوں نہیں؟ اس طرح سے کیوں نہیں کیا؟ ظہر سے پہلے 4 اور فجر سے پہلے 2، یہ 2 اور 4 کیوں اس طرح سے کیوں کیا گیا؟ علماء کرام نے اس کا ریزن بتایا۔ ایک تو دلیل اس کی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کیا تھا، اس لیے ہم اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ حضور نے 2 رکعت پڑھی تھی، اور حضور نے فجر ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی تھی، بس اس سے بڑھ کر تو ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور نے کوئی بات اپنی زبان سے کہہ دی، اپنے جسم سے کوئی عمل کر لیا، اب اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو دلیل چاہیے تو علماء نے اس کی وجہ بتائی ہے، اس کا ریزن بتایا ہے، اور وہ ریزن یہ بتایا، اس کا لاجک یہ بتایا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آدمی جو آتا ہے وہ 7 گھنٹے سو کر آتا ہے، 6 گھنٹے سو کر آتا ہے، اس کی نیند پوری ہو چکی ہے، وہ کوئی ادھکچری اور ادھوری نیند سے نہیں آیا، بلکہ اس کی نیند پوری ہو چکی ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی سستی ہے، تو اس کو کہا 2 رکعت نفل 2 رکعت جو ہے سنت مؤکدہ پڑھ لو، تمہاری یہ سستی ختم ہو جائے گی، اور پورے اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ تم فرض نماز 2 رکعت پڑھ سکو، اس لیے کہا 2 رکعت پڑھ لو۔ بیماری جو ہے وہ بہت چھوٹی تھی، سستی جو ہے وہ چھوٹی تھی، تو کہا 2 رکعت سے اس کا علاج ہو جائے گا۔ اور وہ 2 رکعت بھی کون سی؟ یہ فرمایا پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھو۔ یہ 2 رکعت کے ذریعے سے ہی اس کی سستی ختم ہو جائے گی۔ اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جو آدمی آتا ہے وہ قیلولہ کر کے آتا ہے، تھوڑی دیر سو کر آتا ہے، اور قیلولہ کتنا ہوتا ہے؟ کسی کا 10 منٹ کا، کسی کا آدھا گھنٹے کا۔ آدھے گھنٹے کے قیلولہ کے بعد جب وہ مسجد پہنچتا ہے تو کچری ادھوری نیند سے آتا ہے۔ ادھوری نیند سے جب آتا ہے تو اس میں سستی زیادہ ہوتی ہے، اس میں کسلان زیادہ ہوتا ہے۔ اب سستی زیادہ ہے، اس لیے اس کو دور کرنے کے لیے ایک بڑے علاج کی ضرورت ہے، تو کہا 4 رکعت سنت پڑھو۔ 4 رکعت سنت پڑھو گے تو تمہاری جو زیادہ سستی ہے وہ سستی ختم ہو جائے گی، تو تم فرض نماز جو ہے وہ پورے خشوع خضوع اور نشاط کے ساتھ پڑھو گے۔ علماء نے اس کی وجوہات بتائی ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان سے پہلے والا
مہینہ جو اب چل رہا ہے اس وقت وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا اور رمضان کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب شعبان حضور کا مہینہ ہے؟ مراد یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا آپ پورے مہینے کے روزے رکھیں گے۔ دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے علاوہ، رمضان کو چھوڑ کر باقی تمام مہینوں میں سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے۔ اسی لیے جس طرح نمازوں سے پہلے سنت مؤکدہ ہے فرض نماز کی تیاری کے لیے، اسی طرح سے رمضان المبارک کے روزوں کی تیاری کے لیے شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے میں ہی شب براءت دی گئی۔ یہ بھی اسی لیے دی گئی کہ شعبان کے مہینے میں شب براءت آئے گی، لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں گے، تو رمضان بالکل صاف ستھرے ہو کر، گناہوں سے پاک صاف ہو کر وہ رمضان میں داخل ہوں گے، تو خشوع خضوع روزوں میں زیادہ رہے گا، اخلاص زیادہ رہے گا۔ بس اسی وجہ سے شعبان کا مہینہ جو ہے وہ دیا گیا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جو ہے روزے زیادہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، اے ایمان والو، پہلے میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، جس طرح پہلے والے لوگوں پر میں نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اور روزے کیوں فرض کیے اس کی وجہ بتا دی، وجہ یہ کہ روزے جو ہے، روزے کی وجہ سے تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، اس لیے روزے رکھے گئے۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقوی کی تعریف اور اس کی ویاخیا کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں تقوی؟ لغت میں ڈکشنری میں تقوی کا نام تقوی ہے بچنا، کسی بھی چیز سے بچنا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی نام ہے نقصان دہ چیز سے اپنے آپ کو بچانا، نقصان والی چیز سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو معلوم ہوا تقوی کی تعریف اگر اور زیادہ اچھی طرح سے سمجھنی ہے تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں حضرت ابی ابن کعب سے۔ حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور ان کے بعد حضرت عمر جو ہے خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، وہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہے، وہ پوچھ رہے ہیں، اور وہ بھی کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ بلکہ کئی مواقع میں ایسا ہوا کہ حضرت عمر کی کوئی چاہت ہے کسی مسئلے میں، اور اسی چاہت کے مطابق قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ جو حضرت عمر کا ارادہ ہوتا تھا اسی ارادے کے مطابق قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، اور اسی کو مفسرین نے موافقات عمری کے نام سے مستقل جو ہے ان آیتوں کو الگ کیا ہے اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر فرمائی۔ یہ حضرت عمر ابی ابن کعب سے جو کہ کاتب وحی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت ابی ابن کعب اس کو لکھ لیتے تھے، سب سے بڑے قاری ہے۔ ایک مرتبہ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر مجھے یہ کہا کہ میں جو ہے میری لم یکن الذین جو صورت ہے سورہ بینہ وہ میں آپ کو سناؤں، تو اللہ نے خود حضور کو فرمایا کہ سورہ بینہ ابی ابن کعب کو سناؤ۔ وہ حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے بہت اچھا جواب دیا اور یہ بتایا کبھی کہیں کسی کانٹے والے راستے سے آپ کا گزرنا ہوا ہے؟ ہم جس کو گھریر کہتے ہیں، کہیں کانٹے والے راستوں سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا جی ہاں ہوا ہے گزر۔ تو کہا کس طرح سے وہاں سے راستے سے گزرے تھے؟ درمیان میں
جو ہے اطراف میں کانٹے ہو اور درمیان میں راستے ہو تو آپ کس طرح گزرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا دامن سمیٹ لیتے ہیں، آگے پیچھے سے کپڑوں کو لپیٹ لیتے ہیں اور پورے جسم کو لپیٹ کر پھر اس طرح سے گزرتے ہیں کہ کہیں کپڑا کانٹوں میں الجھ نہ جائے اور کپڑا پھٹ نہ جائے۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا بس یہی تقویٰ ہے، جس طرح کانٹے والے راستوں سے گزرتے وقت اپنے جسم کو سمیٹ کر پورے احتیاط کے ساتھ جو گزرنا ہے، بس اسی طرح سے دنیا کی زندگی سے اور دنیا کے راستے سے اس طرح سے گزرا جاوے کہ حلال اور حرام کی تمیز ہو، مشتبہات اور مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور پورے احتیاط کے ساتھ جو ہے گزرا جاوے کہ کسی قسم کا کوئی حرام کام نہ ہو جائے، کہیں کوئی مشکوک کام نہ ہو جائے، کہیں کوئی مشتبہ کام نہ ہو جائے۔ اس طرح سے اگر گزرا جائے تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اسی تقوی کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں روزے رکھنے کو ہمارے لیے آسان فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے آنے والے رمضان المبارک کے جو ہے احترام کی، اس کے اکرام کی اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ غالباً میرا وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، آج چونکہ گشت کا دن بھی ہے۔ اسلام جیسی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں جو ہے کامرانی ہے، دنیا جہان کی کامیابی اسی میں ہے۔ اس لیے اسلام کے اور اسلام یہ کوئی صرف سوچنے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، صرف کوئی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق ہو جائے، اس کا نام اسلام ہے۔ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام ایک اچھا انسان جس طرح کی زندگی گزارتا ہے بس اسی کا نام اسلام ہے۔ اچھی سوچ کا نام اسلام ہے، اچھی گفتگو کا نام اسلام ہے، اچھی نظر کا نام اسلام ہے، اچھی چیز کو پکڑنے کا نام اسلام ہے، اچھی چیز کی طرف چل کر جانے کا نام اسلام ہے، حلال لقمہ کھانے کا نام اسلام ہے، صحیح بات سننے کا نام اسلام ہے۔ اسی کی جو ہے اسی کی تربیت کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور اسی کی پریکٹس کے لیے، اسی کی ٹریننگ کے لیے یہ ہم لوگ جو ہے یہ دنیا میں جو ہے جماعتیں چلتی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام چلتا ہے، اس کے ذریعے سے ایک انسان کو سچا اور صحیح مسلمان بنایا جاتا ہے۔ یہی مقصد ہے، چھوٹا سا یہی 2 لفظ کا مقصد ہے، کیا کہ اللہ سے جو بھٹکا ہوا ہے، اللہ سے جو دور ہے، اس کو اللہ کا راستہ مل جائے، وہ جنت والے راستے پر آ جائے، بالکل بے غرض بن کر، کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں، بے غرض بن کر جو ہے بے طلب بندوں کے پاس جانا۔ علماء نے بہت اچھی تعبیر بیان فرمائی ہے، بے غرض بن کر، یعنی جس کے تھوڑی میں ہاتھ ڈالیں گے، جس کا دامن پکڑیں گے، اس سے کچھ لینا نہیں ہے، اس سے ماشاءاللہ کی بھی توقع نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بیان فرمائی کہ آپ ان سے کوئی اجر تو مانگتے نہیں ہیں، آپ ان سے کوئی معاوضہ تو مانگتے نہیں ہیں، آپ تو صرف ان کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بس وہی کام یہ ہے، پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ عمل ہوتا ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ دنیا میں یہ دنیا کے ہر ملک میں جہاں جہاں مسلمان ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کام کو جو ہے وہ وہاں تک پہنچایا ہے۔ اس کی برکت سے جو ہے دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں لوگ جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے والے بن گئے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن گئے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن گئے، یعنی سچے مسلمان بن گئے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، جب دنیا میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے تو ظاہر ہے یہ اللہ کی نظر میں مقبول ہے۔ اگر کوئی کام اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہے تو اللہ اس کو پھیلنے نہیں دیتا ہے، اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا ہے۔ جب یہ کام یہ اتنا پھیلا ہوا کام ہے، بلکہ علماء سے یہ بھی سنا، بعض علماء سے، کہ یہ اس زمانے کا مجدد ہے، ہر 100 سال میں ایک مجدد آتا ہے، وہ جو ہے انسانوں کی اصلاح کرتا ہے۔ کبھی مجدد فرد کی شکل
میں آتا ہے اور کبھی مجدد جماعت کی شکل میں آتا ہے، افراد کی شکل میں آتا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے گویا اس زمانے کا یہ مجدد ہے، اس کے ذریعے سے دنیا میں اعمال جو ہے پھیلے ہیں، دنیا میں اخلاق پھیلے ہیں، دنیا میں دین پھیلا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں ہمارا بھی پسینہ لگنا چاہیے، ہمارے بھی قدم اس میں لگنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی نعمتوں کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو کہا اس سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ۔ فرمائیں